الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم. اس سے پہلی آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور نافرمانی کے نتیجے میں وہ جہنم کے مستحق قرار دیے. نبی کریم علیہ السلام کو ایسے موقع پر بڑی تشویش ہوا کرتی تھی اور آپ بڑا رنج و غم محسوس فرمایا کرتے تھے جب لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے اور ایمان کے راستے کو اختیار نہیں کرتے تھے، کفر کے راستے پر چلتے رہتے تھے. آپ سوچتے تھے کہ اچھائی کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے، ایمان کی دعوت ان کو دی جا رہی ہے، ہلاکت و بربادی سے بچانے کی فکر کی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی یہ ماننے کو تیار نہیں. یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، ان میں سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے اسی حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان پیش فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کا کام تو دین کی دعوت دینا ہے، اچھائیوں کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، خیر کی دعوت دینا ہے. کتنے لوگ آپ کی بات مانتے ہیں اور کتنے نہیں مانتے، اس کو آپ ہمارے اوپر چھوڑ دیں. آپ اس اعتبار سے رنجیدہ مت ہوں کہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، ایمان کے راستے کو اختیار نہیں کر رہے ہیں اور کفر کے راستے پر چلے جا رہے ہیں. ارشاد ربانی ہوا من يضلل الله فلا هادي له، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں. جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، جس کی قسمت میں فلاح نہیں ہے، جس کی قسمت میں کامیابی نہیں ہے، تو آپ اس کو بھول کر کچھ نہیں پلا سکتے. آپ صرف سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، جنت کے راستے پر چلنے کی ترغیب دے سکتے ہیں،
لیکن کامیابی کی منزل تک پہنچانا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ جس کو اللہ راستے سے بھٹکا دے اس کو پھر کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت والجلال سرکشی کے اندر، طغیان کے اندر حیران سرگردہ چھوڑ دیتے ہیں، لگام ڈھیلا کر دیتے ہیں باری تعالیٰ کہ جاؤ، کہاں تک جاتے ہو نافرمانی، ہمارے احکامات کو پامال کرنے میں کتنے آگے نکلتے ہو، نکل جاؤ، لگام تو ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، جس دن چاہیں گے لگام کھینچیں گے اور چھٹی کا دور تمہیں یاد آ جائے گا، اللہ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ اپنا کام کرتے رہیے، لوگ آپ کی بات مانیں یا نہ مانیں، آپ دین کی دعوت دیتے رہیے، ہدایت تک پہنچانا، کامیابی تک پہنچانا یہ ہمارے اختیار میں ہے، کسی اور کے قبضے قدرت میں نہیں۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ اس سورت میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں سورہ اعراف میں بنیادی اعتبار سے 3 مضامین ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت و آخرت۔ بعض آیات وہ ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ہے، بعض آیات وہ ہیں کہ جن کا تعلق پیغمبر علیہ السلام کی رسالت و نبوت کے ساتھ ہے، اور بعض آیات وہ ہیں کہ جن کا تعلق آخرت کے ساتھ اور قیامت کے ساتھ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے جب قیامت کی حقیقت کو بیان فرمایا کرتے تھے، قیامت کے احوال کو ذکر کیا کرتے تھے، قیامت کی تفصیلات بیان فرمایا کرتے تھے، تو بہت سے کفار آپ سے استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، اور پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کو جو قیامت سے متعلق ہوا کرتی تھی سن کر ہنسا کرتے تھے، اور آپس میں تبصرے کیا کرتے تھے کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ انسان مر جائے گا، گل جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اپنے اعمال کے سلسلے میں اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اس کے اعمال کا وزن ہوگا، اس کی زبان سے ادا ہونے والے جملوں کا وزن ہوگا، اس کی ذات سے صادر ہونے والے اعمال کا وزن ہوگا۔ اس طرح کی باتیں اپنے لوگوں کے درمیان کیا کرتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کا اور قیامت سے متعلق احوال کا۔ ایک مرتبہ کچھ کفار مکہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور مذاقی میں کہنے لگے کہ آپ نے یہ قیامت کی رٹ لگا رکھی ہے، ہر بات پر قیامت کی یاد آپ دلاتے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے تو قیامت میں ایسا ہوگا، اگر ایسا کرو گے تو قیامت میں ایسا ہوگا۔ ہمیں یہ بتائیے تو صحیح کہ یہ قیامت آئے گی کب؟ وقت تو آپ کو معلوم ہوگا، کتنی مدت قیامت آنے میں باقی رہ گئی، کس دن قیامت آئے گی، کیا احوال ہوں گے قیامت کے آنے کے وقت۔ یہ سوال پیغمبر علیہ السلام سے کفار مکہ نے کیا کہ آپ جس قیامت کا ذکر کرتے ہیں وہ آئے گی کب، اس کے بارے میں بتائیے، تب ہم آپ کی بات پر غور کریں گے کہ ہاں واقعی قیامت کوئی چیز ہے۔ اللہ تعالی نے ان آیات مبارکہ میں کفار مکہ کے اسی اعتراض کا اور اسی سوال کا جواب دیا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، ملائکہ اور فرشتوں کو بھی نہیں، انبیاء اور رسل کو بھی نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات اس کائنات میں وہ ہے جو جانتی ہے کہ کب نظام عالم درہم برہم ہوگا اور قیامت آ جائے۔
اس لیے ان کفار مکہ کا آپ سے قیامت کے آنے کے متعلق سوال کرنا یہ بے محل ہے، بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ آپ کی طرف سے ان کو جواب مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کو اس کی معلومات ہے ہی نہیں، ملائکہ اور فرشتوں کو بھی اس کی معلومات نہیں، ہمیں اس کا علم ہے، لیکن ہم وقت کی تعیین کر کے بتائیں گے نہیں، اس لیے کہ وقت کی تعیین کر کے بتانا یہ حکمت کے خلاف ہے، حکمت کے خلاف ہے۔ اگر بتا دیا گیا کہ فلاں دن قیامت آئے گی، اتنے سالوں کے بعد قیامت آئے گی، تو پھر تو انسان قیامت ہی کے انتظار میں رہے گا اور سوچے گا کہ جب قیامت آنے کا وقت ہوگا تب اپنے آپ کو درست کر لیں گے، سنوار لیں گے۔ جیسے رمضان کی مبارک راتوں میں کون سی رات شب قدر ہے، اس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے۔ اللہ چاہتے تو پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے تعین فرما دیتے اور بتا دیتے کہ کاف راتوں میں فلاں رات ہے جس کو شب قدر کہا جائے گا، لیکن اللہ نے حکمت کے مطابق اس رات کو مبہم رکھا، کیونکہ اگر رات کو متعین کر دیا جاتا تو انسان اپنی فطرت کے مطابق سارے مہینے کی عبادت کو کنارے کرتا اور اسی رات میں عبادت کر کے سوچتا کہ بس میں نے پورے مہینے کا حق ادا کر لیا۔ اللہ نے اس رات کو پورے مہینے میں دائر کر دیا تاکہ اس کی تلاش میں انسان ہر رات کو شب قدر کی طرح گزارنے والا بنے اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنے دامن کو سمیٹنے والا بنے۔ اسی طریقے سے اللہ نے قیامت کی تعیین کو لوگوں کے اوپر واضح نہیں فرمایا اور اس علم کو اللہ نے اپنے لیے خاص فرمایا۔ ارشاد ربانی ہوا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا قیام کب ہوگا؟ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، آپ تو ان سے کہہ دیجئے، واضح الفاظ میں کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ یہ سوال مجھ سے کرنا فضول ہے۔ لا يجليها لوقتها إلا هو، اور اللہ بھی قیامت کو وقت ہی پر ظاہر فرمائیں گے، پہلے سے اللہ نہیں بتا دیں گے کہ فلاں سال میں اور فلاں دن میں اور فلاں وقت میں قیامت آنے والی ہے، بر وقت ہی پتہ چلے گا۔ ثقلت في السماوات والأرض، اور جب قیامت آئے گی تو آسمان و زمین کے لیے وہ بڑا عظیم حادثہ ہوگا، اس کی تفصیلات سن کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اللہ سے ڈرا کرو، اپنے رب سے خوف و خشیت کی کیفیت اپنے دل میں پیدا کیا کرو، متقی بن کر دنیا میں رہا کرو، اس لیے کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بڑی چیز ہے، بڑا عظیم حادثہ ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، قیامت کی ہولناکی کیسی ہوگی؟ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس دن آپ دیکھیں گے کہ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے دودھ پلانے والی ماں اپنے شیر خوار اور دودھ پیتے بچے سے بھی غافل ہو جائیں گی۔ حاملہ خواتین وقت سے پہلے حمل کو جن دیں گے اور لوگ بے ہوشی کسی کیفیت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ حقیقتاً وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، لیکن اس دن کی ہولناکی ان کو مدہوشی کے اندر مبتلا کر دے گی اور عجیب طرح کا نشہ لوگوں کے اوپر سوار ہوگا، دیکھنے میں یہ محسوس ہوگا کہ یہ نشے کے اندر مبتلا ہیں، بے ہوشی کی طرف جا رہے ہیں،
حقیقتاً انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا اور حقیقتاً وہ بے ہوش بھی نہیں ہوں۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور اللہ کا عذاب، اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت۔ تو یہ قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آگے ارشاد فرمایا گیا لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً، قیامت اچانک آئے گی۔ کتنی اچانک آئے گی؟ نبی کریم علیہ السلام نے تفصیل بیان فرمائی کہ ایسے اچانک قیامت آئے گی کہ کاروبار میں مشغول ہوگا، کپڑے کے تھان کو پھیلا رکھا ہوگا بیچنے کے لیے، اور وہ اس تھان کو لپیٹ بھی نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ جانور کا دودھ دوہنے والا دودھ دوہنے کے لیے جائے گا، دودھ دوہنے میں مشغول ہوگا اور دودھ دوہنا مکمل بھی نہیں کر پائے گا کہ قیامت آ جائے گی اور اس کا کام ناقص اور ادھورا رہ جائے گا، دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ عورتیں توے پر روٹی بنانے کے لیے توا گرم کر چکی ہوں گی، آٹا اس کے اوپر رکھ چکی ہوں گی، روٹی ابھی بن کر تیار بھی نہیں ہو پائے گی کہ قیامت آ جائے گی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک قیامت کا وقوع ہوگا۔ جب یہ چیز اچانک آنے والی ہے تو انسان کو ہر وقت قیامت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک قیامت تو وہ ہے کہ جس کے آنے کے وقت دنیا کا نظام زیر و زبر ہو جائے، لیکن ایک چھوٹی قیامت ہے جس کا سامنا ہر انسان کو موت کے وقت کرنا پڑتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آئی اس کی قیامت بھی آ گئی، کیونکہ موت کے بعد برزخ کے احوال اس کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے اور اسے اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا، اور جیسی زندگی دنیا میں اس نے گزاری ہوگی اسی طرح کے نتائج اور اسی طرح کا انجام اسے دنیا سے جانے کے بعد اپنی زندگی میں دیکھنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وقت متعین طور پر تو نہیں بتایا، البتہ پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں بسنے والوں کو وہ علامتیں اور وہ نشانیاں ضرور بتائی گئی ہیں جو قیامت سے پہلے دنیا میں ظاہر ہونے لگیں۔ چنانچہ بہت سی علامتیں پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی، ان علامتوں کا دنیا کے اندر ظاہر ہونا یہ الارم ہے اس بات کا کہ قیامت قریب ہے۔ کب آنا ہے قیامت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن قیامت کے قریب جو علامات و نشانیاں ظاہر ہوں گی وہ اگر دنیا کے اندر دکھائی دینے لگے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی زیادہ باقی نہیں رہے گی۔ اس طرح کی بہت سی علامتیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُكَذَّبُ فِيهِ الصَّادِقُ وَيُصَدَّقُ فِيهِ الْكَاذِبُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهِ الْخَائِنُ وَيَخُونُ فِيهِ الْمُؤْتَمَنُ۔ قیامت کے قریب ہونے میں جو علامتیں اور نشانیاں دنیا میں ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی، ایسا زمانہ دنیا میں دیکھنے کو ملے گا کہ جتنے جھوٹے ہوں گے ان کو دنیا سچا کہے گی اور سچوں کو دنیا جھوٹا کہے گی۔ یصدق فیہ الکاذب، جھوٹ بولنے والوں کو، دغا دینے والوں کو سچا کہا جائے گا اور سچ بولنے والوں کو جھوٹا کہا جائے گا۔ یؤتمن فیہ الخؤون ویخون فیہ المؤتمن، جو پرلے درجے کا بے ایمان اور بددیانت ہوگا اس کو دنیا امین و امانت دار سمجھے گی، اور جو واقعتاً امین و امانت دار اور دیندار اور دیانت دار ہوگا اس کو خائن، بے ایمان اور بددیانت قرار دیا جانے لگے۔
کیا آج اس طرح کا ماحول دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتا؟ اب تو عدالتیں بک گئی ہیں، ججز بک گئے ہیں، اور پیسے کے بل پر آپ سچ کو جھوٹ کہلوا دیجئے، جھوٹ کو سچ کہلوا دیجئے، کوئی مشکل ہی نہیں۔ منہ پر جھوٹی گواہی دینے کے لیے لوگ تیار رہتے ہیں، ان کی فیس ہوتی ہے کہ آپ اتنے پیسے دیجئے، جس کے خلاف جو گواہی دلوانی ہو میں حاضر ہوں۔ ایسی ایسی جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں کہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کسی پر کوئی بھی الزام لگا دیا جاتا ہے اور گواہی کے ذریعے اس کو عدالت میں ثابت بھی کر دیا جاتا ہے، حالانکہ نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، حقیقت سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن رول اس طرح کے بن گئے ہیں، قوانین اس طرح کے بن گئے ہیں کہ انسانوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جس کو جو چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں اور جس کو جس طرح چاہتے ہیں ثابت کر دیتے ہیں۔ جب یہ دور دنیا کے اندر آئے تو یہ علامت ہوگی اور نشانی ہوگی اس بات کی کہ اب دنیا کی زندگی زیادہ نہیں رہ گئی ہے اور قیامت قریب ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بیان فرمائی، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ذمہ داری نااہلوں کے سپرد کی جائے تو اب قیامت کا انتظار کرنا۔ حکومتی ذمہ داران ہوں یا دیگر ذمہ داران ہوں، اگر نااہل لوگوں کو ذمہ دار عہدے کے اوپر براجمان کیا جائے گا، بٹھایا جائے گا، تو یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ آج پیغمبر علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں بھی جب ہم دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اب قیامت کا وقوع زیادہ دیر کی بات نہیں رہ گئی ہے، بہت جلد دنیا کا نظام درہم برہم ہونے والا ہے اور قیامت آنے والی ہے، اس لیے کہ وہ ذمہ داران آج کے دور میں ذمہ دار عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ماتحتوں کے حقوق کو پامال کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، جن کو ماتحتوں کے حقوق کو ادا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے تھا، وہ ماتحتوں کے حقوق کو پامال کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اور یہ موضوع بڑا تفصیل طلب ہے جس کو بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے یہ ارشاد گرامی پوری حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ جب نااہلوں کے حوالے ذمہ داری کر دی جائے گی اور ان کو ذمہ دار بنا کر سر پر بٹھا لیا جائے گا تو قیامت کے آنے میں زیادہ دیری نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی علامات و نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ بھی ہے کہ بد اعتمادی کی فضا دنیا کے اندر عام ہو جائے گی، کوئی بھروسہ کرنے کے لائق ہی نہیں رہ جائے گا۔ ایسی بد اعتمادی ہوگی کہ بھائی بھائی پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوگا، باپ بیٹے پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں، شوہر بیوی پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں، بیوی شوہر پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں۔ جب بد اعتمادی کی یہ فضا دنیا میں عام ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب دنیا کا بوریا بستر بندھنے والا ہے اور قیامت آنے والی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ عام ہو جائیں گے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ أَقْوَامٌ إِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ وَأَعْدَاءُ السَّرِيرَةِ، جو بظاہر اپنے آپ کو آپ کا خیر خواہ اور ہمدرد باور کرائیں گے، یہ محسوس ہوگا کہ ان سے زیادہ ہم سے تعلق و محبت و ہمدردی رکھنے والا کوئی نہیں، لیکن حقیقت میں وہ آپ کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا اور آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا کام کرنے والے ہیں۔ اخوان العلانیہ ظاہر میں بھائی ہوں گے، اعداء السریرہ اور اندرونی طور پر بدترین دشمنی کا مظاہرہ کرنے والے ہوں گے۔
آج یہ چیز بھی عام ہے، انسان اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے ہم سے ملتا ہے تو بڑی محبت بھری اور پیار بھری گفتگو کرتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ ہمارا خیر خواہ اور ہمدرد اور بھلائی چاہنے والا کوئی ہے ہی نہیں، اور یہی شخص پیٹھ پیچھے ہمیں جتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کھلا دشمن اتنا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو سبز باغ دکھاتا ہے، جھانسے میں ڈالتا ہے، لوگ اس کے جھانسے میں پھنس جاتے ہیں، اور انجام اور نتیجہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا تصور کر کے بھی انسان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ آج یہ بد اعتمادی دنیا کے اندر عام ہے، کس پر انسان بھروسہ کرے، کس کی بات پر یقین کر لے؟ جب اس طرح کی صورتحال دنیا کے اندر عام ہوگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر قیامت کے آنے میں دیری نہیں ہوگی۔ ہر انسان کو اپنا کردار آئینے کی طرح صاف رکھنا چاہیے، اپنے ظاہر و باطن کو یکساں رکھنا چاہیے۔ دل میں چور اللہ کو حد درجہ ناپسند ہے۔ انسان دل میں چور رکھ کر انسان کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہوں سے کوئی چیز اوجھل اور پوشیدہ رہنے والی نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اشر الناس عند اللہ یوم القیامۃ ذی الوجہین، قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں انسانوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہوگا جو دو چہرے رکھنے والا ہوگا۔ یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، اس کے پاس ایک چہرے سے جاتا ہوگا، اس کے پاس دوسرے چہرے سے جاتا ہوگا، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہوگا، ہر جگہ اپنے مفادات حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہوگا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں ایسے ہی لوگوں کو کامیاب سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی تو بڑا جگاڑو ہے، ہر جگہ اپنی سیٹ فٹ کر لیتا ہے، بک کر لیتا ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی عاقبت اور انجام کی بربادی کی علامت و نشانی ہے۔ ہر شخص کو دنیا کی یہ زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا ہے۔ اگر اس طرح منافقت کا برتاؤ دنیا میں انسان کرے گا تو پھر سر چھپانے کی جگہ اس کو نہیں ملے گی، اور ہمیشہ ہمیش کی ذلت و رسوائی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے قیامت کا وقت اگرچہ نہیں بتایا، لیکن قیامت کے قریب جو علامات ظاہر ہوگی ان کا تذکرہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تفصیل کے ساتھ کروایا گیا۔ اخیر میں پھر یہی کہا جا رہا ہے، یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، اس طرح پوچھ رہے ہیں جیسے آپ قیامت کی تعیین کے سلسلے میں کوئی تحقیق کر رہے ہیں اور معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون، آپ تو ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اکثر لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں۔ مطلب یہ کہ تم اس چکر میں مت پڑو کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کا آنا اسی طرح یقینی ہے جیسے سورج کا نکلنا اور سورج کا روشن ہونا یقینی ہوتا ہے۔ تم تو تیاری کرو کہ قیامت اگر آئے گی تو تمہیں کامیابی کیسے ملے گی۔ کب آئے گی اس کو چھوڑ دو، اللہ جانتے ہیں کب آئے گی، آئے گی ضرور، لیکن اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جب قیامت آئے تو تم ناکام لوگوں کی فہرست میں شامل نہ کیے جاؤ بلکہ کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل کیے جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے اور فکر آخرت کی دولت سے باری تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.